قرآن مجید فرقان حمید نے سب سے زیادہ حق ہمسائیگی میں بھی سب سے زیادہ اس ہمسائے کا حق ذکر کیا کہ جو ہمسایہ بھی ہے اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے، اور پھر وہ کہ جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن تمہارا ہمسایہ ہے، اور پھر وہ کہ جو دور کا کوئی تعلق اور ساتھی ہے، اس کا کسی بھی حوالے سے یہ تعلق بنتا ہو۔ شریعت نے ہمسائیگی کے حق کو بھی اسی طرح بیان کیا جس طرح قرابت داروں کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اصل میں اگر آپ غور فرمائیں تو انسان کی جو پہچان ہے نا اس کے سماجی رویوں سے ہوتی ہے۔ کسی انسان کی، کسی معاشرے کی، کسی تہذیب کی عظمت کا اندازہ آپ نے کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں لوگوں کے آپس میں تعلقات کی نوعیت کیا ہے، ان کے سماجی رویے کیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئے، اور میں اکثر اس پر بات کرتا رہتا ہوں۔ جب لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی، کوئی شک نہیں کہ حج، عمرہ، نمازیں، روزہ، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن جب لوگوں کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہوگی تو یقین کیجئے کہ وہ نماز تو قضا کر لیں گے لیکن کسی کا حق قضا نہیں کرنے دیں گے، وہ بعد میں ادا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اپنا حق ہے۔ لیکن انسانوں کا حق اگر قضا ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی اس کے قضا کا موقع نہ ملے۔ جب لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اسلام کی نظر میں انسانوں کا حق کتنا مقدم ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے انسانوں کے حقوق کو مقدم کر لیں گے اور انسانوں کے حقوق کو ترجیح دینے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ خدا رسول پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی اور اپنے ہمسائے، ان کا اکرام، ان کی عزت و آبرو، اس کا تحفظ وہ اپنے ذمہ سمجھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ فرمان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ جبریل امین پڑوسی کے بارے میں مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں لے کر اور ہدایات لے کر اللہ کی طرف سے نازل ہوتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتی ظننت انہ سیورثہ، تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید اب اگلا حکم یہ آئے گا کہ اللہ رب العزت یہ بھی فرمائے گا کہ جو تمہارا پڑوسی ہے وہ تمہاری جائیداد کے اندر بھی حصے دار ہے۔ یہ حکم نازل تو نہیں ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سمجھا کہ بس یہی ایک چیز رہ گئی ہے، باقی ساری چیزیں ہمسائے کے لیے اور پڑوسی کے لیے اللہ کی طرف سے آ گئی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ایسی جگہ پر جہاں نیکی کرنا لازم ہے وہاں پر گناہ سرزد ہونا یہ 10 گنا بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاری اس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر یہی اخلاقی جرم پڑوس کے اندر ہو تو یہ 10 گنا بڑا جرم ہوگا۔ چوری کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر یہی عمل جو ہے وہ پڑوس کے اندر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 گنا بڑا جرم ہے۔